السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی. کلاس 10 سبجیکٹ ڈیفینس اسٹڈی لیسن نمبر 5 سائنس ٹیکنالوجی اور قومی سلامتی. ہم نے ابھی تک اس لیسن کے 2 حصے دیکھے تھے، حصہ اول اور حصہ دوم. ابھی بچا ہوا حصہ ہم حصہ سوم میں دیکھیں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور قومی سلامتی کی وضاحت عمران بنگلورو کی جانب سے. دیکھیں گے جوہری اسلحہ کا تجربہ. 1998 میں بھارت نے پوکھرن میں دوبارہ کئی جوہری تجربے کیے. بھارت نے اعلان کیا کہ اب وہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بن گیا ہے. اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا جوہری تجربے کے بعد دیا گیا بیان بھارت کے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بننے کی فیصلے کی وضاحت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اطراف جوہری ہتھیاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے. بھارت ایک تنہا پسند، انتہا پسند اور سرد جنگ کا شکار بن رہا ہے. جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک نے عالمی سطح پر جوہری اسلحہ کے پاک دنیا کے مقصد کے تحت کوئی قدم نہیں اٹھایا. اسی لیے بھارت نے اپنی قومی تحفظ اور سلامتی کے لیے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بن گیا ہے. یہ اسلحہ ملک پر حملہ اور اس کے دھمکانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھارت کا ارادہ نہیں ہے. یہ اسلحہ اپنی دفاع کے لیے ہے. بھارت اپنی جوہری دھمکیوں اور دباؤ کا شکار نہیں ہوگا، اس کا یقین دلاتا ہے. بھارت نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا نظریہ نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے عالمی سطح پر عدم جوہری اسلحے کی حمایت جاری رکھی ہے، لیکن اپنی حفاظت کے نظریے سے جوہری اسلحہ کی قابلیت ثابت کر کے اس کی باصلاحیت کو فروغ دیا ہے. مطلب 1998 میں بھارت نے پوکھرن کے مقام پر دوبارہ کئی جوہری تجربات کیے، اور وہ بھارت نے اس کے ساتھ ساتھ اعلان کیا کہ اب وہ کیا ہے، جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بن گیا. اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ ہمارے آس پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد کیا ہے، بڑھ رہی ہے، تو ہم اپنی قومی سلامتی، اپنے دفاع کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ تجربے کر رہے ہیں، اور تجربے کو عالمی سطح پر ہم ظاہر کریں، کیونکہ بھارت انتہا پسند اور سرد جنگ کا شکار پہلے سے بنتا آ رہا ہے. تو جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک بننے کے سے کیا ہوتا ہے، مطلب دوسروں کو بتا رہے کہ اگر آپ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، مطلب دھمکانا نہیں، ایک طرح کا میسیج دینا جاتا ہے کہ اپنے ڈیفینس کے لیے. اور عالمی سطح پر اس کے جو مہم ابھی تک چلی نہیں ہے کہ قومی ہتھیاروں سے مطلب جوہری تنواری سے پاک کرے، لیکن پھر بھی بھارت آج بھی کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پر اس کی دفاع کر رہا ہے. آگے دیکھو جوہری توسیع بندی معاہدے. جوہری توسیع بندی معاہدہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا مقصد جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی کو توسیع کو روکنا، جوہری توانائی کے پرامن استعمال کی حمایت کرنا، عدم جوہری اسلحہ اور عام طور پر مکمل اسلحہ بندی کے مقاصد کی طرف پیش رفتار ہے. مطلب یہ ایک معاہدہ ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں مقصد صرف کیا ہے، جوہری ہتھیاروں کی جو بننا ہے، اس کی توسیع، اس کو کیا کرنا، روکنا، امن کی حمایت کرنا، اور جوہری اسلحہ اور عام طور پر مکمل شریک ہونے والے اس کو رفتار کو روکنا. اس معاہدے میں پر 1968 میں دستخط کیے گئے. بھارت اس معاہدے سے شریک نہیں ہوا. جن ممالک کے پاس جوہری اسلحہ نہیں ہے، ان کے جوہری اسلحہ تیار کرنے پر یہ معاہدہ پابندی عائد کرتا ہے، لیکن جن ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہے، ان پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہے. تفریق ہے، اس لیے بھارت نے اس معاہدے سے شرکت سے انکار کیا. مطلب یہ معاہدہ ایسا تھا جس کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہے ان کے لیے معاہدہ تھا کہ ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن جس کے پاس ہتھیار تھے ان سے یہ معاہدہ نہیں کیا گیا، جس لیے بھارت کو یہ کیا ہے، مطلب اس چیز کو ناگوارا گزرا، اس نے کیا، اس معاہدے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. جوہری اسلحہ بردار ممالک ہے، جوہری اسلحہ رکھنے والے کون کون سے ممالک ہیں؟ اسٹاک ہوم بین الاقوامی ادارے برائے تحقیق و امن، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق درجہ ذیل
ممالک جوہری اسلحہ بردار ہے، یعنی اس ممالک کے پاس جوہری اسلحہ ہے: امریکہ، روس، برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، چین، بھارت اور اسرائیل اور شمالی کوریا۔ جوہری توانائی کا منصوبہ: اس منصوبے میں جوہری توانائی کو مفید توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ جوہری بجلی پروجیکٹ میں ری ایکٹر میں تیار ہونے والی حرکت پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنے، بھاپ کے استعمال سے ٹربائن کے ذریعے سے برقی جنریٹر چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب جوہری توانائی کے استعمال کیا ہوتا ہے، اس کے منصوبہ کیا ہے، مطلب اس کا مین مقصد ہے اس کو مفید طریقے میں استعمال کیا جائے، مفید تبدیل کی جائے۔ جوہری بجلی کا پروجیکٹ میں ری ایکٹر کو پیدا کرنا، تیار کرنا، اس کی حرارت سے پانی کو بھاپ میں تبدیل کرنا اور بھاپ کے استعمال سے ٹربائن کے ذریعے سے جنریٹر چلانا۔ الیکٹرانکس دیکھو کیا ہے ابھی۔ بھارت کی حکومت نے اندرونی ملک ESDM الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اینڈ مینوفیکچرنگ کو متحرک کرنے کے لیے 2012 میں الیکٹرانکس کی قومی پالیسی کا اعلان کیا۔ یعنی الیکٹرانک کو ہم کیا ہے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں۔ اسی پالیسی مقصد میں ایک مقصد ESDM اور معاشی نظام، دفاع اور جوہری توانائی اور خلائی شعبوں میں شمولیت کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعاتی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کی بنیادی سہولتیں ملک میں کے ساتھ سائبر تحفظ کے لیے ایک مکمل سائبر تنظیم کا قیام منصوبہ ہے۔ مطلب اس کے ذریعے سے قوم میں جو ترقی ہے اس پر دھیان دینا چاہیے۔ قومی معاشرہ، بنیادی سہولتیں ان کی دفاع کے لیے اور اطلاعاتی یا مواصلاتی ان شعبوں میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ترقی کرنا ہوتا ہے، اور ملک کے سائبر تحفظ کے لیے بھی مکمل سائبر تنظیم کی قیام کا منصوبہ ہے۔ الیکٹرانک بھارت کے حصول دفاع کا ایک اہم حصہ ہے۔ شعبۂ مواصلات میں ٹیکنالوجیز، الیکٹرانکس، سیٹلائٹ فون، رڈار، سمت شناس، میزائل، مختلف مشینوں کی الیکٹرانک سرکٹ وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الیکٹرانک میں دفاع میں بہت بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جو کیا کیا الیکٹرانک سیٹلائٹ ہے، فون، رڈار میں دیکھیے جو رڈار ہوتا ہے، شناس میزائل یعنی سامنے سے میزائل ہے اس کو میزائل کو مار گرانے کا ہے۔ ان سب میں کے استعمال ہے۔ دیسی سپر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی ترقی دینے کا پروگرام بھارت نے شروع کیا ہے۔ یہ سپر کمپیوٹر جوہری ہتھیاروں کی ترقی کے کاموں میں مدد کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے۔ CDAC کو تیار کردہ پروگرام پرم 800 پہلا سپر کمپیوٹر ہے۔ اس کام میں ڈاکٹر وجے بھٹکر کا اہم تعاون ہے۔ اس کے بعد دیکھو مختلف قسموں کی ٹیکنیکس، انٹرنیٹ اور سماجی تعلقات میں اضافے کی باعث سائبر تحفظ کی بحث کو کوئی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوتا ہے۔ لوگ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں۔ سائبر کی دنیا میں ہونے والے ہر واقعے پر نظر رکھنا ناممکن ہے۔ مختلف ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے نئے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہیں سمجھنا، ان کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ مطلب سائبر کے استعمال، جو سائبر حملے، جو سائبر اٹیک ہوتے ہیں، اس کو ہر انٹرنیٹ کا لوگ دن بدن لوگ استعمال کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ترقی اتنا زیادہ ویب سائٹ کا استعمال ہوگا، اس سے زیادہ ہے زیادہ اور خطرہ بڑھے گا سائبر اٹیک کا، سائبر حملوں کا۔ اس خطرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل سائبر کا لاحق خطرات زیادہ ترقی یافتہ اور گہرے ہو گئے ہیں۔ بجلی کی فراہمی، بینک، ریلوے، فضائی آمدات پر قابو جیسی بنیادی سماجی ضروریات پر حملے ہوتے ہیں۔ سرکاری دفاتر، بینک اور دیگر بنیادی سہولتیں اور ملک بھر کی کمپنیوں کو ہدف بنا کر ہیکرز تاوان کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کامی روایتی قانون اور انتظامیہ کے لیے مسئلہ ہے کہ انہیں حل کرنا مطلب جو
جو قومی دفتر ہے، جو سرکاری آفیسز ہے، دیگر بینک ہے، سہولتیں ان کو ہدف بنا کر، یعنی ان کو اغوا کر یا پھر ان کو ہائی جیک کر جو ہائیکرس ہے پیسے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے کام روایتی قانون انتظامیہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، انہیں حل کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھارت نے 1913 میں سائبر تحفظ سے متعلق کارروائی کے لیے معلوماتی و رہبری پر مبنی خاکہ مہیا کرانے کا مقصد سے ملک کی سائبر تحفظ پالیسی کا تدبین کی۔ ایسے ہم لوگ نپٹنے کے لیے بھارت سرکار نے 1913 میں ایک سائبر اور رہبری تنظیم کا ایجاد کیا ہے، یعنی اس کی بنیاد ڈالی جائے گا سپر کمپیوٹر دیکھو سیڈیک۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے، ابھی ہم کو انٹرنیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی وہاں پر دی گئی ہے، دیکھو وہ دیکھنا ہے۔ منسٹری آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی آف انڈیا، انڈین گورنمنٹ، اس کی ویب سائٹ ہے، یہاں پر جا کے اس کے آپ اور زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ ابھی اس کے تعلیمی ادارے دیکھو، تعلیم کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وسیع ہے۔ بھارت میں مختلف سائنس، علوم اور تحقیق کے ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ ملک کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے یہ ادارے کام کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ادارے حکومت کی نگرانی میں انجام دیتے ہیں اور کچھ خود مختار ہیں۔ جن طلباء کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی ہے، ان کے لیے کچھ اہم تفصیلاتی ذیل ہے۔ مطلب یہ ملک کی تعلیمی ادارے لوگوں کی سہولت کو پورا کرنے کے لیے، اور جن بچوں کو نہیں کیا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی ان کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے۔ اس میں سے کچھ گورنمنٹ ہے، کچھ خود مختار ہیں۔ چند اہم تعلیمی ادارے یہاں پر دیکھو، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس اینڈ ریسرچ، اس کے بعد ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی IIT، ڈپارٹمنٹ آف ایٹومیٹک انرجی، اہم تحقیقی ادارے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، اسے ISRO کہتے ہیں، کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، پھر سینٹر فار ڈپارٹمنٹ آف ایڈوانس کمپیوٹر سے SEDAC کہتے ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس IIS، پھر ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ۔ شعبۂ دفاع میں تحقیق و ترقی کام کرنے والی تنظیمیں، شعبۂ دفاع نے ڈیفینس میں تحقیق و ترقی کام کرنے والی جو تنظیم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ DRDO، ڈیفینس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، DRDO۔ مستقبل میں دفاع میں اہم تبدیلی لانے والی نئی ٹیکنالوجی شعبے، یعنی مستقبل میں ڈیفینس میں اہم تبدیلی لانے والی ٹیکنالوجی کون کون سی ہے؟ مصنوعی ذہانت، AI یعنی ایروبس اور روبوٹک، پریکٹیکل بیم اور شرعی اسلحہ، پریکٹیکل بیم یا لیزر شعاعی اسلحہ، برقی مقناطیسی اخراج، ہلکے وزن کے اعلیٰ دھات اور اعلیٰ طاقت کے میجسٹک اور دفاعی حرکتی اشیاء، انتظامی تصغیر، ایسی سٹل ٹیکنالوجی سے رڈار بھاپ نہ سکیں۔ یہ فیوچر میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں، اس کے طریقے سے فیوچر میں اس کے اور سارے ہتھیار اسے بن سکتے ہیں جوہری توانائی کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اپنا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کے کچھ سرگرمیاں کو خود سے کرنا ہے۔ چندریان منگلیان کی معلومات اکٹھا کی، اس کی کامیابی سے متعلق جماعت میں گفتگو کرنا ہے، اس کو کر کے لکھنا ہے۔ GPS ہم نے سے کیا مراد، اس کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ GPS یعنی گرافک پوزیشننگ سسٹم، اس کو تم لکھنا ہے۔ بھارت کے لیے جوہری توانائی کی کیا اہمیت ہے؟ بھارت میں موجودہ کسی ایک یا دو جوہری توانائی منصوبے کی معلومات لکھیے۔ سب ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس کو تم پھر سے ایک بار پڑھو یا سمجھو، پھر لکھنا ہے اس کو۔ قومی سلامتی درپیش سائبر خطرات کون سے ہیں؟ معلومات جمع کیجیے، تلاش کیجیے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے کون سے تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی اسی ویڈیو میں ہو گیا ہے۔ یہ اخبارات اور رسائل میں شائع ہونے والی میزائل کی تصویریں جمع کیجیے، رزیل کی جگہ
پر چسپاں کیجیے، نیز ان کی متعلق معلومات کیجیے، یعنی میزائل کون کون سے ہیں ان کی معلومات حاصل کرنا ہے، ان کا فوٹو نکالنا ہے اور چپکا کے اس کا پروجیکٹ تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیزائن اینڈ کنسیپٹ بائی عمران بنگلور۔ فار مور ویڈیوز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اقرا اکیڈمی۔ السلام علیکم۔